ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم کو اور نوح کو آل ابراہیم کو آل عمران سارے جہانوں کو اس میں چمک ایک اولاد کو اور آل عمران کا ذکر موجود ہے اور آل عمران میں بھی انبیاء ہیں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آل عمران کی پورا خاندان بھی ہے. عمران جو ہے جب پیدا ہے ان لوگوں کا گھرانہ ہے بڑا پاکیزہ اور مقدس اور انہی کے نام سے یہ سورت اٹھی ہے سورہ آل عمران. اور عمران نام کے دو بزرگ ہیں, ایک ہے موسیٰ علیہ السلام کے والد ان کا نام بھی عمران اور دوسرے کے عمران. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے والد. عیسیٰ علیہ السلام کا ننیال تو تھا مگر دریا کو نہیں, کیونکہ آپ کے والد نہیں. اللہ نے آپ کو صرف ایک عورت سے پیدا کیا اور وہ ہے حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہ. تو عمران ہیں وہ یعنی آپ کے نانا اور پھر یہ ان کی اولاد یعنی حضرت بی بی مریم اور پھر ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اللہ نے ہستیوں کا ذکر کیا. آدم علیہ السلام کا ذکر تو اس حوالے سے کیا کہ وہ پہلے انسان ہے اور وہاں سے انسانیت کا آغاز ہوا. اللہ نے کچھ ملی ہے. پھر نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا اس حوالے سے کہ وہاں سے پھر انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا, کیونکہ طوفان نوح میں سارے انسان ہلاک ہو گئے. اور پھر جو آگے انسان پیدا ہوئے تو وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہوئے, ان کے بیٹوں سے. اور پھر اسی طرح نوح علیہ السلام جو تھے وہ اس وقت تمام لوگ ان کی طرف نبی بن کر آئے. تو چونکہ ان کے ساتھ جو خصوصیت تھی اس لیے انہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. نوح علیہ السلام کو آدم ثانی. اور پھر آل ابراہیم, تو ابراہیم علیہ السلام کی پھر اولاد وہ بھی سب انبیاء مشہور انبیاء ہوئے. ابراہیم علیہ السلام خود جلیل القدر پیغمبر ہیں, بلکہ پیغمبروں کی جد اعلیٰ ہے, جد الانبیاء. اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جد اعلیٰ ہے. اور انہیں سے دو عظیم شاخیں ہیں وہ چلی, جس میں سے ایک شاخ میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے بنی اسماعیل علیہ السلام ان کے فرزند تھے. اور دوسری شاخ ہے بنی اسرائیل, اور وہ چلی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام سے. ان کا دوسرا نام اسرائیل تھا, اس لیے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے. اور پھر ان کے والد ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام, وہ بیٹے ہیں براہ راست حضرت ابراہیم علیہ السلام. اسی طرح اگر آگے اس شاخ میں ہزاروں انبیاء گزرے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے پھر جو فرزند ہوئے یوسف علیہ السلام وہ بھی نبی تھے. اور بعض نے کہا کہ ان کے باقی جو 11 بیٹے تھے وہ بھی نبی تھے. تو اس طرح 12 انبیاء ہوئے فکر میں بعض کے کہنے میں. اکثر علماء نے تو یوسف علیہ السلام ہی کے بارے میں کہا اور سے سمجھ. اور پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کا سلسلہ جب آگے چلتا ہے تو یہ 1000 سال کی تاریخ, اور اس 1000 سال تاریخ میں ہزاروں سال تاریخ میں کئی ہزار انبیاء کرام تشریف لائے. 4000
انبیاء کرام جو ہے بنی اسرائیل پہ تو یوں اعلیٰ ابراہیم جو فرمایا تو یہاں بھی دیکھیں پھر ایک بڑا جنکشن ہوا بن رہا ہے نسلی طور پر بھی اور ہدایت کے حوالے سے روزہ ہدایت ایک سلسلہ مرکز قائم ہو رہا ہے اور پھر اس کو آل عمران تو اس کا پہلے بتا دیا کہ آل عمران یہ وہ گھرانہ ہے جہاں پر کئی برگزیدہ ہستیاں جمع ہو رہی تھیں اس لیے اللہ نے فرمایا عدد عالمین ہم نے وہ چنا اصل میں یہاں چننے کا مطلب یہ ہے کہ یہود چونکہ ان سے اپنی نسبت بتاتے تھے اور کہتے تھے ہم مانتے ہیں وہ ہم ان کے راستے پر نہیں ہیں یہ ہمارے بزرگ ہیں ہمارے آبا ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ان کو تو ہم نے دین اسلام کے ساتھ چنا ہوا ان کو تو ہم نے بزرگی دی تھی اس دین کی وجہ سے وہ تو سب ہماری توحید پر تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو ملت جو ہے وہ اس کو ملت حنیفیہ ہی کہا گیا ہے قرآن میں کہا حنیفیت حنیف کا مطلب ہے جو توحید پہ سیدھا چلا جائے نہ دائیں مڑے نہ بائیں وہ شرک کے جو راستے ہیں وہ سب ٹیڑھے پیڑے دائیں بائیں ادھر ادھر اور توحید کا راستہ سیدھا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کا راستہ ایسے تھا اس لیے ان کی ملت کو ملت حنیفی تھا تو ان کو تو اس وجہ سے چنا بھی گیا اور یہ ان کی بزرگی کی شان تھی اب تم جو یہ کہتے ہو کہ تم ان کی اولاد ہو اور تم ان کے مقرب ہو تم کس منہ سے تم نے تو دین ہی چھوڑ دیا تم نے تو توحید کا راستہ بھی چھوڑ دیا تم نے شرک کیا تم گمراہ ہو گئے کافر ہو گئے تم منکر ہو گئے جب تم ان کے دین پر ہی نہیں رہے تو پھر ان سے دوبارہ کیا تھا یہ بات یہ بتائی اور قرآن کی بات بہت جگہوں پر بتائی کہ جب انسان کا دین بدل جائے یا کم از کم گمراہ ہو جائے اور صحیح عقیدے اور صحیح مسلک سے ہٹ جائے تو اس کا اپنے باپ دادوں سے تعلق ختم ہو جائے تو اس کے باپ دادوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا تو یہ بات یہودیوں کے حوالے سے بہت جگہوں پر آئی ہے اور یہ اصولی بات ہے لیکن نوح علیہ السلام کے بیٹے کے لیے کیا ہوا ایک طرف نوح علیہ السلام کا یہاں ذکر ہے اور اس کی وجہ میں نے بتائی لیکن ایک بیٹا ان کا وہ تھا جو ان کے دین سے ہٹ گیا تو وہ جب ہٹا کے نام اس کا نام تھا تو طوفان نوح جب آیا تو آپ نے اس کے لیے فرمائش کی کہ اللہ نے میری آن ہے میری اولاد ہے اس کو بچا تیرا بدر تو اس وقت اللہ نے فرمایا کہ اے نوح انہ لیس من اہلک اے نوح یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے تمہاری حال نہیں ہے تمہارا حال نہیں ہے انہ عمل غیر صالح اس لیے کہ اس کا عمل غیر صالح ہے یعنی اس کا دین اور ہے اس کا نظریہ اور ہے اس کا طریقہ اور ہے تو یہ تمہاری اولاد نہیں ہے لہذا تم اس کی فرمائش نہیں کر سکتے پھر نوح علیہ السلام نے چھوڑا جیسے اللہ نے فرمایا ایسے انہوں نے کیا تو دیکھیے اللہ نے صاف فرما دیا کہ نوح علیہ السلام اس لیے یہ معاملہ اس طرح ہوتا ہے دین کی جب بات آ جائے تو دین بنیاد ہے بس ہر جگہ دین ہی کی بات ہے دین بنیاد رہتا ہے دین کو بنیاد سمجھنا پڑے گا اور اس کو پہلی فرسٹ پرائرٹی کا رکھنا ہوگا باقی چیزیں پھر اس کے بعد جو بھی چیزیں ساری نسبتیں برکتیں بیعتیں ارادتیں محبتیں عقیدتیں سب جو بھی ہے سب دین کے بعد پہلے دین ہے اور دین کے دائرے میں سب کچھ ہے تو یہودیوں کو یہ جواب دیا کہ بے شک اللہ نے ان کو چنا تھا اور پھر فرمایا یہ سب ایک دوسرے کی ضروریت ہے آپس میں ایک دوسرے سے خاندانی اور نسلی تعلق رکھتے ہیں مثلا یہ سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہے پھر نوح علیہ السلام کی اولاد ہے پھر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے اس طرح سب ضروریت واللہ السمیع العلیم اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے
اب تفصیل آئے گی اس خاندان کی جس کا نام ہے آل عمران. تو یہ ایک پاکیزہ گھرانہ اور اس میں جو بڑی مقدس ہستیاں ہیں ان کے بارے میں کچھ چیزیں قرآن بتائے اور اس لیے تاکہ ہمارے سامنے ایک پاک صاف اور نیک اور پرہیزگار گھرانے کا منظر اور ماحول آ جائے اور ہمیں معلوم ہو کہ ایک اچھا گھرانہ اور اللہ کا پسندیدہ گھر کیسا ہے. اللہ نے اس لیے ظاہر ہے یہی گھر اللہ کو پسند ہوں گے اور ایسے لوگ وہ تو نہیں ہوں گے جن میں ہم جیسے کام کرتے ہیں اور جس طرح کے ہمارے معاملات گھروں کے اندر ہوتے ہیں کہ نہ خدا کا ذکر نہ رسول کی بات نہ کوئی اچھا کام ہر وقت گناہ ہو رہے ہوں نہ فرمانی ہو اور ناچ گانے جو ہیں وہ چل رہے ہوں فلمیں گانے والے تو پھر ایسے گھرانوں میں برکت کام ہوتی ہے. اللہ کو ایسے گھر کبھی پسند نہیں ہو سکتا. تو دیکھیں یہ کیسا گھر تھا کہ یہاں کیسی محبت اللہ کی پائی جا رہی ہے کہ اس کے لیے اولاد ہو رہی ہے تو اللہ کی محبت پہلے ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت مقدم اور اولاد کے لیے ہم یہ جو گھرانہ ہے یہاں وہ اپنے لیے نہیں گویا اولاد کو سمجھ رہے بلکہ جو اولاد ہے وہ اللہ کی امانت سمجھ رہے ہیں اور اسی کے لیے بڑھتا ہے. اس طرح کی مثال اور وہ بھی ایک خاتون کے حوالے سے. عورت تو بہت جذباتی ہوتی ہے وہ تو اپنے بچوں سے ٹوٹ کر پیار کرتی ہے مگر اللہ نے بتایا دیکھو ہماری بندیاں جو ہم سے محبت کرتی ہیں وہ پھر اولاد ہو یا کوئی بھی ہو پہلے تو وہ ہمیں چاہتی ہے. وہ اپنے خالق کی دیوانی ہوتی ہے اپنے مالک کی دیوانی ہوتی ہے ان کی اس کی باندی ہو بن کے رہتی ہے اس کی بندی بن کے رہتی ہے. تو دیکھیں آپ یہ ہے وہ نیک برگزیدہ بزرگ خاتون جس کو عمران کی عورت کہا گیا. عمران کی بیوی. عمران کی جو بیوی ہیں یعنی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا اور ان کی جو بیوی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی ہیں اور ان کا نام ہے حنا. ہا اور نون کے ساتھ حنا. یہ حضرت حنا ہے تو ان کی بات ہے اور پھر ان کی بیٹی ہے کون حضرت بی بی مریم. اچھا اب یہاں تھوڑا سا اور ایک اور بات سمجھ لیں ایک اور تعلق اور لنک بنتا ہے اسلام والے کا. ایک پاکیزہ ایک اور لنک ہے اور اس سے ایک اور شامل کر رہی ہے. یہ حضرت حنا جو ہیں ان کی ایک بہن ہے ان کا نام ہے حضرت عیشا. حضرت عیشا زوجہ ہیں حضرت زکریا علیہ السلام. تو یوں دیکھیے یہ سلسلہ زکریا علیہ السلام اور وہاں بھی نبی ہیں تو ان کی اولاد یحییٰ علیہ السلام وہ بھی نبی ہیں تو ادھر بھی نبی آنے والے ہیں اور ادھر بھی 2 نبی موجود ہیں. تو اب یہ جو حضرت زکریا علیہ السلام ہے یہ حضرت بی بی مریم کے خادم ہیں کیونکہ ان کی خالہ کے شوہر ہیں. تو حضرت حنا کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو بی بی مریم کی والدہ ہیں. فرمایا کہ دیکھو جب انہوں نے کہا رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا اے میرے رب تو مجھے جو اولاد دے گا جو میرے پیٹ میں ہے نا اولاد تو میں اس کو تیرے لیے وقف کرتی ہوں تیری محبت میں اس کو وقف کرتی ہوں بس یہ تیرے لیے ہے. دیکھیں ماں کا جذبہ اولاد کو پیدا ہونے سے پہلے اس کے رب کے حوالے کرتی ہے اس کے مالک کے حوالے کرتی ہے. تو بات یہ ہے بھائی یہ جو اولادیں ہیں نا یہ بچے یہ رب کی امانت ہوتی ہے. یہ ہمارے آپ کے لیے بعد میں ہوتے ہیں پہلے رب کے لیے ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے پیدا کرتا ہے اپنی عبادت کے لیے. ہمیں بھی اس نے اپنی عبادت کی اور یہ ہمارا کنبہ بعد میں بنتے ہیں پہلے اللہ کا کنبہ بنتا ہے. کنبہ میں اس معنی میں نہیں کہہ رہا کہ اللہ تعالیٰ کوئی خاندان رکھتا ہے نہیں. کنبہ اس معنی میں جو حدیث میں آتا ہے کہ الخلق و عیال اللہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اس معنی. تو مطلب یہ کہ ان کی نسبت ادھر ہوتی ہے ہر انسان اللہ کی بات کرے. تو اب انہوں نے اسی مقصد کے لیے اس بچے کو منتخب کر لیا اور کہا کہ یہ جو اولاد میری ہوگی یہ تیرے نام کے لیے اور تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف ہوگی. جی ہاں محررہ کا مطلب پوری طرح آزاد ایک
مجھے مجھ سے کوئی پابندی نہیں ہوتی، میں اس سے کوئی کام نہیں کروں، بس تیرے گھر میں رہ کے خدمت کرے. خوش نصیب ہے وہ لوگ جناب جو تھوڑا بہت ٹائم دے کر یا زیادہ ٹائم دے کے اللہ کے گھر کی خدمت کرتے ہیں. اللہ کے گھر کی خدمت سے بڑی کیا خدمت ہے. جس کو بھی یہ سعادت حاصل ہو اس کو اپنے لیے بہت بڑی نیکی اور سعادت سمجھنا چاہیے. اپنے گھر کی جتنی چاہو صفائی کر لو، خدمت کر لو، جتنا چاہو پیسہ مال لگا لو، کچھ نہیں، کچھ سب کہیں کہیں رہ جائے گا. اور خدا کے گھر میں ایک اینٹ بھی رکھ کر جاؤ گے تو قبر میں ساتھ جائے گا. جی ایک کوئی کچرے والی چیز بھی اگر اٹھا لی نا آپ نے دیکھ کر تو انشاءاللہ قبر کا کچرا نہیں ہو جائے گا. جی اندر کچرا نہیں گھسے گا. اگر اللہ کے گھر کو صاف رکھو گے تو اندر کی قبریں صاف ہو جائیں گے اور خدا کے گھر کو روشن کرو گے تو اپنے وہ جو آخرت کا گھر ہے وہ روشن ہو جائے گا. اور یہاں اگر خوشبو کا اہتمام کرو گے تو انشاءاللہ قبر سے خوشبو آئے گی. حدیث میں آتا ہے جس نے اللہ کے لیے کوئی گھر بنایا مسجد، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے. تو اب انہوں نے یہ منت مانی اور نظر کو لگا معافی کرنے کو. اصل میں بات یہ کہ اولاد ان کے یہاں ہوئی نہیں تھی ابھی تک اور وہ چاہت ہو گئی اولاد دیکھی تو اتنی چاہت کے بعد اور پہلی اولاد ہوتی تو انسان تو اس کی قدر کرتا ہے سوچتا ہے اور کون کون سے ارمان اس سے وابستہ ہے. مگر اللہ والوں کی بات ایک ہی ہے، چاہے اولاد پہلے ہو یا بعد میں ہو، تو اولاد جو ہے وہ چاہے پہلے ہو بعد میں ہو ایک ہو گیا جناب کئی بچے جو بھی وہ اللہ والوں کے نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ بس اللہ کے لیے اللہ کے دین کے لیے اور دین دنیا سب لے کے چلتے ہیں پھر سے. اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ فتقبل منی اے اللہ تو میری اس نظر کو قبول فرما لے. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو بہت سننے والا اور جاننے والا. فلما وضعتها قال رب انی وضعتها انثى. اچھا ہوا یہ کہ جب یہ منت مان لی گئی اور بچہ جب اپنے وقت پر ہوا تو وہ بچہ نہیں بچی ہو گئی. بچہ نہیں تھا بچی بیٹی ہو گئی، وہی مریم ہو گئی نا. تو اب انہوں نے تو یہ سوچا تھا کہ بیٹا ہوگا اور منت بھی اسی بنیاد میں مانی تھی کہ بیٹا ہوگا اور میں اس کو نظر کر دوں گی بیت المقدس میں اور وہاں پر بیٹے ہی ہو سکتے ہیں، بیٹے ہی خدمت کر، لڑکے ہی ہوتے ہیں وہاں سے، تو لڑکیوں کا تو وہاں کوئی موقع نہیں. تو انہوں نے یہی سوچ کے مانی تھی کہ میں اس طرح سے کام کروں. اب جب بیٹی ہو گئی تو ان کو یہ پریشانی ہوئی کہ اب میری نظر کا کیا ہوگا، بیٹی میں کیسے وقت کروں اور وہاں کیا قبول کی جائے گی یا نہیں، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو یہ پریشانی ہوئی، میری نظر جو ہے وہ کیسے پوری ہوگی. اس لیے انہوں نے کہا فلما وضعتها، اللہ جب انہوں نے اس کو چلا بچی کو عورت ربی انی وضعتها انثى، کہنے لگی اگر رب یہ تو میں نے لڑکی جب دی، یہ تو لڑکی ہو گئی. وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت، اللہ نے فرمایا اللہ خوب جانتا تھا جو اس نے چلا، اللہ کو معلوم تھا. تو اور اس کے بعد یہ بتا دیا ولیس الذکر کالانثی، اور وہ جو لڑکا مانگ رہی تھی وہ لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس لڑکی کے ساتھ اللہ نے جو چیز طے کر رکھی تھی وہ اسی کے ساتھ ہو گئی تھی. یہ لڑکی عام لڑکی نہیں تھی، یہ تھی بی بی مریم. یہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں بچیوں میں ایک بچی تھی. دنیا میں ایسی عورتیں چلی ہوئی ہیں جن کو انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، جن کی بڑی عظیم شان ہے، بڑی اونچی شان. تو ان میں سے ایک اور وہ ہیں جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضور کی لخت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا. یہ چار ہستیاں عورتوں میں، چار بزرگ ہستیاں سب سے اعلیٰ مقام، سب سے اونچا مقام ہے. ان کے برابر کوئی وقت نہیں، ان کو اللہ نے بڑی شان سے نوازا. اور جیسے بزرگ تو اور بھی ہیں خواتین اور ان کے بڑے بڑے مرتبے، مگر ان کے حوالے سے خاص طور پر بہت کچھ ذکر ہوا ہے.
اور بی بی مریم کا ذکر تو قرآن میں کئی جگہ آیا. اس کے ساتھ ساتھ حضرت بی بی مریم کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ پوری سورہ اللہ نے ان کے نام پر نازل فرمائی. سورہ مریم کسی بھی خاتون کے نام پر کوئی سورت نازل نہیں، بلکہ اتنے نہیں، کسی بھی اور خاتون کا قرآن میں نام نہیں آیا، صرف بی بی مریم کا نام آیا، صرف بی بی مریم. آگے آ رہا ہے آگے سورہ مریم میں، تو یہ ہے حضرت مریم سلام اللہ علیہا. تو وہ پیدا ہوئی. اب ان کی والدہ ماجدہ حضرت حنا وہ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ان کی نظر میں کیا ہوگا. اللہ نے فرمایا فکر نہیں کرو، جو بچی پیدا ہوئی ہے یہ اس بچے سے بہت بہتر ہے جو تم مانگ رہے ہو، اور اس کے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے وہ تم دیکھو گے. اللہ اکبر. انی سمعت مریم، ٹھیک ہے وہ راضی پر رضائے آئے. اب اس کے بعد نام رکھا انہوں نے، کہا کہ بے شک میں نے اس کا نام رکھا مریم. اب یہ خاتون نے نام رکھا، ماں نے رکھ سکتی ہے، عورت اپنے بچے کا نام رکھ سکتی ہے، کوئی عرض نہیں. اور عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں عورتوں کو حق نہیں. اور اگر وہ مشورہ اچھا دیں اور نام اچھا سے رکھ لیں تو ان کی بات ماننے میں کوئی حرج نہیں، کوئی مظاہرہ نہیں. اسی طرح بعض کاموں میں عورتوں کے لیے سمجھتے ہیں کہ اتحاد سے جائز نہیں. مثال کے طور پر عورت اگر مرغی ذبح کرے، بکری کا میں نام لے لوں کہ ہماری عورتوں میں ایک دن بنتی ہے مرغی ذبح کر سکتے، مرغی بھی بہت کافی ذبح ہوگی، تو بہر اگر ذبح کریں تو ہو گیا، اور بسم اللہ اللہ کہہ کے ذبح کریں بالکل ذبح ہو جائے گا، حلال ہو جائے گی. لوگ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کا ذبیحہ جو ہے وہ جائز نہیں. اور یہاں تک کہ بعض اور جہالت میں اور آگے بڑھے ہوئے کچھ لوگ تو کہتے ہیں عورتوں کی نیاز بھی مرد نہیں کھا سکتا. خود پاک بیویوں کی نیاز دلاتی ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ مرد نہیں کھائے گا. تو جہاں عورتوں کو الگ کرنا چاہیے وہاں نہیں کرتے، یعنی بے پردگی کے معاملے میں غیر محرموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آنا جانا مخلوق میں جہاں الگ کرنا چاہیے وہاں نہیں کرے. شیطان نے ایسا چکر ڈالا ہے، ادھر بھی گمراہ کیا ادھر بھی گمراہ. ایک مار ادھر سے مارتا ہے اور دوسری مار ادھر سے مارتا ہے. ایک دین کے نام پہ مار لگاتا ہے، دنیا کے نام پہ مار لگاتا ہے، اور ہم اس کے تھپڑے کھاتے ہیں. تو یہ سب فضول باتیں ہیں. علم کی روشنی میں ہمیں سمجھنا چاہیے عورت کا ذبیحہ بھی حلال ہے، اور عورت کے نام کی نیاز ان کی فاتحہ وغیرہ یہ سب سب کھا سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. تو اب نام رکھا انہوں نے مریم. مریم کے معنی ہے اللہ کی فرما بردار بندی. مریم کے معنی ہے عبادت گزار، فرما بردار. یہ ہے مریم نام بہت اچھا ہے. اس حوالے سے بھی جہالت مشہور ہے. لوگ مریم نام کو تھوڑا سا لوگ منفی انداز میں لیتے ہیں، کہتے ہیں اس کے اثرات منفی ہوتے ہیں، اور جو شخصیت ہوتی ہے مریم نام کی جو شخصیت بچی ہوگی اس پر اس کے اثرات منفی مرتب. یہ بالکل چاہیے بات ہے. ایسا پاکیزہ نام، اتنا نسبت والا نام، اس کے اثرات منفی کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہماری نیتوں کے اثرات ہوتے ہوں گے وہ، باقی یہ اس طرح کے بہن میں نہیں پڑھنی چاہیے. اور کبھی ایسا ہو تو بیمار تو سبھی پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی نام کا آدمی اس کی جو ہے بیماری آ سکتی ہے، ہاتھ سے آ سکتے ہیں. تو یہ سب بہنیں باتیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے. ہمیں کہا گیا ہے کہ اپنے نام، اپنے بچوں کے نام صالحین کے نام پر رکھو. حدیث میں صالحین کے نام پہ رکھو. بھائی اس سے بڑا صالحہ عورت آج کون ہے دنیا میں؟ فرمایا سمعت مریم وإنی أعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم. اور پھر انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ بے شک میں اس بچی کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتا ہوں شیطان الرجیم سے. یہ اللہ کی پناہ میں دیا شیطان الرجیم سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جو دنیا میں آتا ہے تو شیطان اس کو تاکتا ہے، اور شیطان اس کو جھانکتا ہے، اور شیطان اس کی ٹوہ میں لگتا ہے، اس کے پیچھے آتا ہے. جو بھی انسان دنیا میں آیا تو شیطان اس کے پیچھے دوڑتا ہے. آپ کے ہاتھ میں بچہ چاہے بعد میں آئے، شیطان پہلے پہنچ جائے گا اس کی کوکھ میں. حدیث میں آتا ہے کہ جیسے پیدا ہوتا ہے بچہ، ابھی ماں نے اور باپ نے تو اسے گود میں نہیں دیا ہوتا،
ادھر پیدا ہوا ادھر شیطان پہنچ کر کے اس کی کوکھ میں یہاں پہ مارتا ہے، بھونک مارتا ہے جس سے بچہ ہوتا ہے. جی تو شیطان اپنے کام میں لگا اور وہ چاہتا ہے کہ بنی آدم کو سب کو اپنے داؤ پیچ میں پھنسا دے، اور اس نے اس بات کا عہد کیا ہے کہ میں ضرور دکھاؤں گا. اس لیے یہ جو لوگ ہستیاں ہیں انہوں نے تو پہلے کہہ دیا یا اللہ میں تیری پناہ دے، اور ان کی دعا قبول ہو گئی، اور ایسی قبول ہوئی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا میں اس کی کوکھ میں شیطان سب ضرور لگاتا ہے، سوائے بی بی مریم کے اور ان کے بیٹے کے. ایسی قبول ہوئی دعا، ان کی والدہ نے کہا میں تیری پناہ میں دیتی ہوں، تو بس پھر اللہ نے ان کو پناہ میں لیا، اور جب وہ بچی دنیا میں آئی تو شیطان تک نہیں پہنچا. اور پھر ان کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام جب وہ دنیا میں آئے تو شیطان تک نہیں پہنچا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر بچے تک پہنچتا ہے اور کوکھ میں مارتا ہے، مگر ان دونوں کو اللہ نے اپنی حفاظت میں لے لیا. اور جیسی شیطان نے اپنی ضرب ماری اور ٹھونک اس نے ان کے کوکھ میں مارنے کی کوشش کی تو اللہ نے یہ غلاف اوپر سے ڈال دیا. تو اس کی جو ٹھونک تھی نا وہ اس غلاف میں گھس گئی، اور یہ دونوں ہستیاں اس کے اس مار کے اثر سے بچ گئی. تو جناب یہ کم از کم ہمیں یہ بات جو ہے اتنا تو شعور دے رہی ہے کہ ہمیں بھی پیدا ہونے والے بچوں کو شیطان سے بچانے کی فکر کرنی چاہیے. اب ٹھونک مارنے سے تو نہیں ہو سکے، یہ تو ان کی خصوصیت تھی اور ان کی دعائیں قبول ہوئی، اس سے تو نہیں ہو سکے. کیونکہ حدیث میں آیا کہ جو پیدا ہوتا ہے اس کو ٹھونک مارنا. تو اب اس ٹھونک کے اثر سے تو بچا سکتے ہیں. اس کے اثر سے بچانے کے لیے سب سے پہلا کام ہمیں یہ بتایا گیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اس کے کام میں آسان، یہ اسی لیے رکھی آسان، اس کے کام میں اذان دو، سیدھے کام میں اذان کہیں اور الٹے کام میں بائیں کام میں اقامت کریں. اور اس میں کوئی ضروری نہیں ہے آپ مسجد جائیں وہاں سے مولانا صاحب کو پڑھ کے لائیں، مؤذن صاحب کو لے کر آئیں، نہیں، آپ خود دے گھر میں کوئی نیک صالح آدمی کے دے سکتے ہیں. آہستہ آہستہ اس کے کام میں اذان کہتے ہیں اور چیخ کر کرتے ہیں، آہستہ آہستہ کہتے ہیں. تو بس وہ کام میں جو اذان گئی ہے نا انشاءاللہ اس کا اثر. شریعت نے جو چیز بھی رکھی ہے اس کی بڑی حکمت ہوتی ہے، ضرور اس کا فائدہ ہوتا ہے. ہمیں وہ فائدہ نظر آئے گا ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے، جو چیز دین میں ہمارے ہیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد آگے کس طرح بچانا ہے شیطان کی شر سے وہ بھی ہمیں جاننا چاہیے. بچے کو اچھی چیز سکھائیں، اچھی باتیں سکھائیں اور اس کو قرآن سکھائیں، اللہ کرنا سکھائیں، تو انشاءاللہ شیاطین کے اثرات سے ضرور محفوظ رہیں گے بچے. اب عام طور پہ کیا ہوتا ہے، آئے دن شکایت، اثر ہو گیا، شیطان آ گیا، جن آ گیا، وہ آ گیا، یہ بس چلتا رہتا ہے. لوگ دعائیں گے پھر شیاطین جب ہم بچوں کو سکھائیں گے یہ قرآن پڑھنا اور یہ چیزیں اور پھر اس کو ڈاؤن اپ کرتے رہے تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوتا ہے. اور بچے بھی پڑھیں، ہم بڑے بھی پڑھتے ہیں. جب تک بچوں کو پڑھنے کی عمر نہیں تو بڑوں کو چاہیے اور پھر آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیا. ماؤں کو گھر میں بتائیں کہ بچوں کو صبح شام آیت الکرسی پڑھیں، دم کر دیں. اب آج کل کی مائیں پتہ نہیں یہ جانتی ہیں یا نہیں، یا انہیں پڑھنا بھی آتا ہے، بہت کم ہو رہا ہے دین کا. ہم نے اپنے بڑے بڑوں کو ہی دیکھا اور گھروں میں خواتین کو بھی بچوں کو کچھ پڑھ کر دم کرتی رہتی، ہر وقت اس کو دم کر. یہاں سے پتہ چل رہا ہے یہ بھی ایک ماں ہے نا، اور وہ دیکھیں دعا کر رہے. اسی طرح اگر گھر میں ہم بھی یہ کرتے رہیں گے تو اس سے فائدہ ضرور ہوگا. اس کے بعد فرمایا تھا کب پڑھا رب ہوا بقبول حسن، بس قبول کر دیا اللہ نے، ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول حسن، بڑی اچھی قبولیت کے ساتھ. نبات حسنا، اور بہت اچھے طریقے سے پھر اس کو قربان چڑھایا. حضرت بی بی مریم کو قربان چڑھایا بڑے اچھے طریقے سے، قبول کیا،
دعا قبول کی، ان کو قبول کیا اور پھر قربان چڑھایا بڑے اچھے طریقے سے۔ اچھے طریقے سے قربان چڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ جلدی جلدی بڑھتی تھی وہ، عام بچیوں کے مقابلے میں جلدی جلدی ان کی پرورش ہوتی تھی اور نہ روتی تھی نہ تنگ کرتی تھی، کوئی ایسی بات ان میں نہیں۔ بہت ہی پیاری بچی، انتہائی بابرکت، انتہائی رحمت والی بچی۔ ان کی والدہ انہیں اٹھا کے چھوٹی سی عمر میں ہی انہیں اٹھا کے بیت المقدس لے گئی اور وہاں لے جا کے ان سے کہا کہ یہ میری بیٹی ہے اور میں نے منت مانگی ہوئی ہے اپنی اولاد کے لیے کہ میں اس گھر کے لیے اس کو کروں گی اور اللہ کی عبادت کے لیے اس کو چھوڑ دوں گی، آزاد کر دوں گی، تو میں تو اس کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی نا، یہ تو اللہ کے لیے مرفوع ہے۔ اچھا پہلے دنوں میں اس چیز کی گنجائش تھی، تو اب بہرحال وہ جب لے کر چلی گئی اور وہاں بیت المقدس کے خدام سے اور وہاں کے منتظمین سے انہوں نے بات کی، تو وہاں پر جو ایک منتظم اعلیٰ تھے تو انہوں نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، آپ کی بچی کو ضرور رکھیں، کیونکہ یہ ہمارے امام جو تھے یہاں، یعنی ان کے والد حضرت عمران، یہ ان کی بیٹی ہے اور وہ اللہ کے ولی تھے، تو ہم ان کی بیٹی کو کیوں نہیں قبول کریں گے؟ تو انہوں نے قبول کر لیا اور یوں پھر وہ بی بی مریم جو ہے وہاں پر قربان چڑھنے لگے اور ان کی دیکھ بھال ہوتی۔ اب ان کی دیکھ بھال کے سلسلے میں ذمہ داری جب قبول کرنے کا وقت آیا تو اس میں کچھ لوگ آگے بڑھے اور کچھ لوگوں کی خواہش ہوئی کہ بابرکت بچی، یہ پاکیزہ گھرانے کی بچی ہمارے ہاتھ میں رہے اور ہم اس کی پرورش کریں۔ تو ادھر سے کچھ لوگ آئے، ادھر سے زکریا علیہ السلام، اب وہ تھے سب کے چیف، زکریا علیہ السلام سب کے ہیڈ تھے، سب کے چیف تھے، وہ سارے ایڈمنسٹریشن کے چیف تھے اور نگرانے اعلیٰ تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی تو، اور پھر بی بی مریم کے سگے خالو رشتہ، تو زکریا علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا حق ہے، میں یہاں پر ہوں، تو یہ میری بھانجی بھی ہے، لہٰذا یہ بچی میری نگرانی میں رہے، اور انہوں نے کہا نہیں ہم پر۔ اب جب یہ معاملہ ہو گیا اور یہ سب برکت کے لیے، دیکھیں جی جب اچھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں تو دنیا کے دل میں خود محبت پیدا ہو جاتی ہے، اچھی اچھی نسبتیں اور اچھے اچھے کام ہوتے ہیں تو لوگ خود پیار کرتے ہیں، یہ حقیقت۔ ایسے بچوں سے بھی سب پیار کرتے ہیں، ایسے بڑوں سے، اور جب وہ الٹے سیدھے کام کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ دلوں کو کے اندر نفرت ڈالتے ہیں۔ تو اس بچی کو جناب لینے کے لیے آگے بڑھے تو معاملہ بنی ہے نا، تو کیا کریں؟ انہوں نے کہا جی برا نکالیں، تو اس کے بعد ہی فیصلہ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی برا نکالتے ہیں، دیکھیں اب اللہ کی طرف سے کس کے لیے اشارہ ہوتا ہے، تو اب انہوں نے برا ڈالا۔ برے کے لیے انہوں نے یہ تجویز کیا کہ جو قلم ہم توریت لکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ بڑے مقدس قلم ہے، وہ قلم ہم لے کر چلتے ہیں دریا کے پاس، دریا اردو کریم کہتا تھا، ہم وہاں چلتے ہیں اس دریا کے اندر اپنے قلم ڈالتے ہیں، جس کا قلم کھڑا ہو جائے گا بس ہم سمجھ جائیں گے کہ بچی اسی کے پاس جائے گی، اور جس کا قلم بہ جائے گا ہم سمجھ جائیں گے کہ بچی اس کے پاس نہیں جائے گی۔ اللہ نے اس کو مسترد بنا دیا۔ چنانچہ جناب کو اپنے اپنے قلم لے کر جب وہاں پہنچے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہاں کتا لدئی، آگے کیا ہے وہاں کتا لدئی، اے پیارے آپ اس وقت ان کے پاس نہیں تھے، جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے پانی میں ڈال رہے تھے، ایہم یقول مریم کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا، وہاں کتا لدئی، اور اے محبوب آپ اس وقت ان کے پاس نہیں تھے، ظاہری طور پر آپ ان کے پاس نہیں تھے، اذ یختصمون جب وہ جھگڑ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ بچی کو میں پالوں گا اور دوسرا کہتا تھا میں پالوں، تو پھر یہ ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا جو قلم تھا نا وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور باقی سب کے قلم بیٹھے، بس فیصلہ ہو گیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اس طرح فرمایا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور پھر اس بچی کی کفالت کی زکریا نے، حضرت زکریا علیہ السلام۔ اب جناب کیا ہوا، کچھ دن تک گزر گئے، آنا جانا رہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اس بچی کی برکت و کرامتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ ان میں سے ایک بات قرآن نے بیان فرمائی، وَلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، تو جب تک زکریا
اس کے محراب میں، مریم کے محراب میں جاتے ہیں، ان کے حجرے میں۔ محراب کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک یہ محراب جو بنے گی اور ایک حجرہ، اس کو ہی محراب کہتے ہیں۔ تو ان کے حجرے میں جب حضرت زکریا جاتے تو وجد عندہا رزقا، تو کیا دیکھتے کہ وہاں پر تازہ تازہ پھل رکھے گئے۔ کہاں سے کون لے کر ہے؟ کوئی اور جا نہیں سکتا، غیر محرم ہے۔ تو آپ ہی جاتے تھے، جب آپ جاتے تھے تو پھل رکھے ہوتے۔ اچھا پھل جو ہوتے تھے وہ بھی بے موسم کے ہوتے، یعنی موسم نہیں ہوتا، سردی کے پھل گرمی میں، گرمی کے پھل سردی میں، یہ دے گا۔ جب وہ پھل دیکھتے تو انہوں نے کہا قال یا مریم انا لکی ھذا، وہ فرماتے اے مریم یہ تمہارے پاس پھل کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے جواب دیا قالت هو من عند اللہ، فرمایا کہ یہ میرے اللہ کے پاس سے، یہ اللہ کے پاس سے آتے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب۔ یہ ہے جناب اللہ کے کہنے کی شان، کرامت کے طور پر بھی دیتا ہے، خلق عادت کے طور پر دیتا ہے، بے حساب دیتا ہے، اور ہمارے گمان کے سوا دیتا ہے، ہمارے اندازوں سے سوا دیتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے دیتا ہے۔ یہ بات تو آپ دیکھیے کہ ہمارا اندازہ کچھ ہوتا ہے اور ادھر کچھ ملتا ہے، اور کبھی کہاں سے آتا ہے کبھی کہاں سے آتا ہے۔ یہ اس کی شان ہے، پتہ نہیں کہاں سے اپنے بندوں کو پالتا ہے، کھلاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ساری محنت ہماری نہیں، ہماری محنت اور ہماری ذہانت کسی حد تک سبب ہے جو اس نے بنایا، پھر سبب کو مؤثر وہ بناتا ہے، اور بہت سارے اسباب ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں وہ اثر نہیں رکھتا، تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، آدمی محنت کی جا رہا ہے کوئی کچھ نہیں ملتا، وہ بس ہوگا تھوڑی سی محنت کرتا ہے انسان کو کچھ مل جاتا ہے۔ تو دینے والا اللہ ہی ہے، مگر یہاں جو چیز ہے وہ عادت سے ہٹ کر ہے، اور جو چیز عادت سے ہٹ کر ہو وہ کرامت ہوتی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ کرامت جو ہے یہ قرآن سے ثابت ہے۔ کرامت کس کو کہتے ہیں؟ کرامت کہتے ہیں جب کسی نیک صالح آدمی کے ہاتھ، اللہ کے ولی کے ہاتھ کوئی ایسی بات ظاہر ہو جو عادت کے خلاف ہے، جو ہماری عقل میں نہ آ سکے، اور جس کے پیچھے کوئی سبب ہماری سمجھ میں نہ آئے، تو وہ اور اگر ایسی کوئی بات کسی نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو تو معجزہ کہلاتا ہے۔ انبیاء کے لیے معجزات تھے اور اولیاء کے کرامات۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے امتوں میں یہ کرامتیں پائی گئی ہیں تو حضور کی امت میں کیوں نہیں؟ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تو اللہ نے ایسی ایسی کرامتیں دی، اتنی کرامتیں دی، اللہ اکبر، ایسے صدقہ کرامت۔ ایک حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کرامت جمع کریں تو اولین آخرین میں مثال کی ملے گی۔ اکیلے تنہا سیدنا غوث اعظم کیا بات ہے۔ اور دیکھیں عام طور پہ اولیاء کرام کے لیے کرامت جو ہوتی ہے وہ اس کی تنزلی کی وجہ بن جاتی ہے۔ ہاں کرامت دکھاتے نہیں، وہ اولیاء ہوتے ہیں نا، اللہ کے ایک بندے مقبول بندے، وہ کرامت سے بھاگتے ہیں، وہ کرامتیں شو نہیں کرتے، دکھاتے نہیں، دکھانا نہیں چاہتے۔ خود بخود کوئی چیز ظاہر ہو جائے الگ بات ہے، لیکن وہ خود سے کرامتیں ظاہر نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کرامت سے کیا ہوتا ہے کہ آدمی کو ایک گناہ تنزل میں آنا پڑتا ہے، اور کشف کا بھی یہ معاملہ ہے۔ حضرت سیدی عبدالعزیز نقاب فرماتے ہیں کشف بھی اور ولی کو نیچے اتارتا ہے اور اسے نیچے آنا پڑتا ہے اور تنزل اختیار کرنی پڑتی ہے، کیونکہ کشف میں مخلوق کا احوال بیان کرنے لگ جاتا ہے، جبکہ وہ خود اپنے مقام پر خالق کی معرفت میں گم ہوتا ہے۔ تو خالق کی معرفت میں کیا ہوا تھا؟ جب یہ مخلوق کا احوال جو ہے اس سے پوچھا گیا اور وہ اس میں لگا تو پھر وہ ایک گناہ نیچے آیا، تو یوں تنزلی ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت فاضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کرامات کا معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے ولی کے لیے جیسے عورت کے لیے حیض کا معاملہ، جیسے حیض کا معاملہ، اس طرح وہ تصور کرتے ہیں۔ تو اب اس کی قصد نہیں، مگر یہ بات یاد رکھیں علماء نے لکھا کہ حضرت غوث پاک کی شان بڑی عجیب تھی۔ یادویں کا مہینہ ہے نا، سنیے تذکرہ غوثیت امام، حضرت غوث پاک کی شان بڑی عجیب تھی، بڑی مختلف تھی۔ سیدنا غوث پاک ایسا روحانی پاور رکھتے تھے، اور آپ کی بلندی کا یہ عالم تھا،
آپ کی روحانی پاور کا یہ عالم تھا کہ آپ ان سے بے شمار کرامتیں صادر ہوئی، بہت سی کرامتیں، سب سے زیادہ آپ سے صادر ہوئی، اس کے باوجود آپ کے مقام میں تنزلی نہیں آتی تھی۔ آپ کو اللہ نے ایسا مقام دیا تھا، گویا کہ دستے قدرت نے خود تھاما ہوا اور دستے رسالت نے آپ کو تھاما ہوا۔ اسی لیے آپ فرماتے ہیں لوگوں مجھے دوسروں کو قیاس نہ کرنا، وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، میں بدر کمال جو پیغمبر ہیں یعنی ہمارے آقا مولا جو پورے چاند کی طرح ہے، میں ان کے قدم پر ہوں۔ جب ان کے قدم پر ہوں تو پھر میں بھی پورا ولی ہوں، میں ناقص ولی نہیں ہوں۔ میری ولایت بھی ولایت کاملہ ہے اور ولایت تامہ ہے، ولایت عامہ ہے، ولایت شاملہ ہے، اور سارے اولیاء کو شامل ہے۔ یہ حضور غوث پاک کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم ان کے غلاموں میں چن لے، ان کے کسی قدم سے اڑنے والے ذرے تک ہی اللہ ہمیں پہنچا دیا، بلکہ ان کے غلاموں کی سب میں کھڑا کر دے، تو یہ بھی بڑی شان ہے، غوث پاک کی بڑی شان ہے۔ حضرت امام ربانی مجید الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ آپ غوث وقت ہیں، غوث اعظم ہیں، اور حضرت امام ربانی خود اپنے مقام کے حوالے سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں حضرت غوث پاک کا نائب بنا کر بھیجا۔ نائب غوث الورا ہیں حضرت امام ربانی مجید الفسانی۔ حضرت غوث پاک سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو فیوز و برکات ہیں وہ حضرت امام ربانی مجید الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے جاتے ہیں۔ تمام سلاسل میں ان سے اب ہوتے ہوئے ان کے وسیلے سے دنیا کو پہنچ رہے ہیں۔ اس لیے آپ بھی اب اس زمانے میں اب آفتاب ولایت ہیں۔ تو جناب کرامت کی بات ہو رہی تھی، کرامت جو ہے وہ یہ ہوتی ہے، بہرحال اولیاء کرام سے کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھیں کرامت ولی کی پہچان نہیں۔ یہ نہ سمجھا کہ کرامت دکھائیں گے تو ولی مانیں گے، اور جو بھی کرامت دکھا دے تو ولی نہیں مانیں۔ ولی کی پہچان شریعت ہے، علم ہے، عمل ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لایا تقوی اختیار کرے، علم و عمل کے پیکر بنے، وہ ہیں ولی اولیاء۔ بس یہ ہے بنیاد۔ کرامت کوئی ضروری چیز نہیں، کوئی ضروری ہر ایک کو حاصل ہو ضروری نہیں، اور پھر بہت سی کرامتیں ایسی مشہور بھی ہو جاتی ہیں، اس پر نہیں جانا چاہیے، اور اکثر مریدوں میں زیادہ مشہور ہوتی ہے کرامت۔ ہم کہتے ہیں کرامت ایسی دکھاؤ کہ مرید بھی دیکھے اور غیر مرید بھی دیکھے، ایسی کرامت کوئی دکھاتا نہیں۔ زیادہ تر کرامتیں وہی نظر آتی ہیں جو مرید دیکھتا ہے۔ پہلے جو اولیاء کرام تھے غوث اعظم جب کرامت دکھاتے تھے چاروں سلسلوں میں نظر آتے تھے، صرف مریدوں میں نہیں، صرف کاغذی سلسلے میں نہیں، چاروں سلسلوں میں۔ خواجہ صاحب کی جو شان ہے سارے سلسلوں میں نظر آتی ہے، اسی طرح حضرت امام ربانی کی شان سارے سلسلوں میں نظر آتی ہے۔ یہ تھے آفتاب ماتا۔ اب ہمارا حال یہ ہے کہ لوگ جو ہے اپنے چار مریدوں کے بیچ میں بیٹھ کے ساری باتیں کر لیتے ہیں، ہمیں کیا پتا جنگل میں مور ناچے کس نے دیکھا، تو وہی دکھاؤ، سب کو دیکھو، تمہارے یہ چیزیں کوئی ایسی نہیں ہے۔ اصل چیز ہے دین اور شریعت، اس پر عمل ہونا چاہیے بس۔ اور اگر کسی جادوگر سے کوئی چیز ظاہر ہو، یہ بھی سمجھ لیں، کسی فاسق سے، کسی فاجر سے، اس کے ہاتھ میں کوئی کرشمہ ہے، ایسے ہاتھ اٹھائے اور تعویذ دیا ہے، اور ایسے ہاتھ اٹھائے اور کوئی چیز ہاتھ میں پکڑ لے، اور آپ کو ایسے کوئی جھٹکا مارا کوئی چیز گر جائے، تو یہ سب چیزیں ان کا ایک ہنر ہو سکتی ہے۔ اگر وہ نیک آدمی ہے تو ٹھیک ہے کہ چلو مان لیتے ہیں کوئی چیز ہے تو اولاد ہو جائے گا سلسلہ سے، اور اگر وہ کوئی ایسا ہی ہے بے دین قسم کا آدمی فاسق و فاجر تو سمجھ لیں ہم کو کرتب دکھا رہا ہے، اور یہ سب استدراج ہے، یہ سب استدراج ہے، دھوکہ ہے، اس کے ساتھ کچھ شیاطین جڑے ہوئے ہیں۔ جب وہ ایسے کرتا ہے تو وہ شیاطین حرکت میں آ جاتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں۔ اس لیے یہ سب استدراج اور دھوکہ ان چکروں میں جایا کریں۔ کبھی ہندو اور عیسائی اور اس طرح کے لوگ بھی ایسی چیزیں دکھا دیتے ہیں،
ایسے الٹے سیدھے کرتے ہوتے ہیں، جادو بھی ہو سکتا ہے اور شیطانی چکر بھی ہوتے ہیں، اس میں سمجھنا چاہیے، بچ گئے۔ فرمایا کہ حضرت زکریا جب بھی جاتے ابن مریم کے پاس تو وہاں پھل دیتے ہیں، تازہ پھل، حدیث میں آیا بے موسم کے پھل، تو ان کا سوال جواب آ گیا۔ اس کے بعد پھر فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ، بس پھر زکریا نے اپنے رب کو پکارا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا نا اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور اس کی قدرت کے عجائبات ظاہر ہو رہے ہیں، تو انہوں نے پھر دعا کی، اللہ سے دعا کی، اور رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے اپنی جناب سے پاک صاف اولاد دے دے، ایک ستھری اولاد دے دے، پاک صاف اولاد دے دے۔ ان کی آپ کی اولاد رہے گی، بڑھاپا آ چکا تھا اور ان کی اہلیہ بھی سن یاس کی پہنچ چکی تھی۔ سن یاس عورت کا وہ سن ہے کہ جس میں اولاد سے مایوس ہو جاتی ہے اور بانجھ ہو جاتی ہے عورت، تو یہ حالت تھی، بوڑھے ہیں، وہ بھی بوڑھی ہے، اولاد تو بظاہر نہیں ہو سکتی، مگر اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، وہ پتھر میں سے اونٹنی نکال سکتا ہے۔ صالح علیہ السلام کے دور میں دیکھو تو اس لیے سن یاس میں بھی پیدا کر سکتا ہے، ایک بوڑھے کو بھی اولاد دے سکتا ہے۔ چنانچہ آپ نے دعا کی، اے میرے رب تیری رحمت چھم چھم برس رہی ہے، تیری قدرت کے کیسے کیسے جلوے نظر آ رہے ہیں، تو ایسے میں آگے ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہوں ہمارے نام مجھے بھی اولاد دے دے۔ چنانچہ سمیع الدعا، بے شک تو دعا کو سننے والا۔ فنادت الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب، بس پھر کیا تھا، فرشتوں نے ندا کر دی، فرشتوں کی آواز آئی اور وہ اس وقت محراب میں نماز پڑھ رہے تھے، حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے، کھڑے ہو گئے۔ اب جو فرشتوں نے آواز دی اللہ کی طرف سے اور قبولیت کی صدا جو لگی تو کیا کہا، اما اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا اللہ کی طرف سے بشارت دیجیے یحییٰ پیدا ہونے والے ہیں، یحییٰ آپ کی اولاد بننے والے ہیں۔ نام بھی بتا دیا تھا، ایسا کرم فرمایا کہ اسم بمسمى، مسمى کا اسم، اس طرح کہ اب جو بچہ ہوگا یحییٰ ہوگا، خود ہی نام رکھ دیا۔ کیا بات ہے حضرت یحییٰ کی، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبیوں میں سے بڑے معروف نبی ہیں، بڑے اللہ والے، بڑے ڈرنے والے، خوف خدا، سارے نبی اللہ والے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا حال بڑا عجیب، یعنی یحییٰ علیہ السلام خوف خدا سے بڑے پرہیز رہتے ہیں۔ تو اس لیے یحییٰ نام اس لیے ہے، علماء نے اس کی کچھ وجوہات بیان کرنا ہے۔ تو ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ آپ کو اللہ کی راہ میں ہی شہید کیا گیا، اللہ کی راہ میں آپ مگن رہے، اللہ کے خوف سے ہنستے رہے، ہر وقت آپ پر خوف الہی جو ہے وہ آپ کے اوپر طاری رہتا تھا، اور آپ کھانے پینے سے بے نیاز اور دیگر دنیا کی ضرورتوں سہولتوں سے بے نیاز، ہر وقت یاد الہی میں، خوف الہی میں مگن، اور نہ گھر کا ہو کسی اور چیز کا، بس آپ نکل جاتے جنگلوں میں، بیابانوں میں، صحراؤں میں، عبادت میں لگے رہتے، روتے رہتے، ایسی زندگی، اور پھر اسی حالت کے اندر، اسی یاد میں، اسی خوف میں، اسی محبت میں، اسی چیز میں اللہ تعالیٰ کی نجات دے دی اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ نام دیا ہے، اس لیے نام کیا ہے، یعنی اب جو اس حالت میں وہ پڑھ سکتا ہے، یحییٰ کا مطلب ہے زندہ، یحییٰ کا مطلب کیا ہے، زندہ، جو زندہ ہے اس کو کہتے ہیں یحییٰ، لفظ یحییٰ بھی زندگی کا معنی ہے، لہذا ایسی حالت میں مرنے کا تصور نہیں ہوا، موت آئی مگر موت کہاں آئی، تو زندگی سے بدل گئی، اللہ اکبر۔ اور جیسے کہ میں نے کہا کہ ان کے خوف کا عالم یہ تھا کہ یہ آنکھوں کے نیچے، گالوں کے اوپر گوشت جو ہے وہ ہٹ گیا تھا، رو گئے، اتنا روتے تھے کہ یہاں گڑا پڑ گیا، دونوں آنکھوں کے نیچے ایک لکیر بن گئی اور گوشت یہاں سے ہٹ گیا اور گڑا پڑ گیا، ایک لائن کھینچ گئی دونوں طرف، اور ماں ان کو رومال اور تولیہ دیتی آنسو پہنچنے کے لیے، اور وہ روتے اس قدر روتے کہ وہ جو کپڑا ہوتا تھا وہ تر بدر ہو جاتا تھا آنسو سے، جیسے پانی میں بھگویا جائے ایسا تر بدر ہو جاتا۔ اور پھر جب خوف خدا کا اور زیادہ لمبا ہوتا تو پھر وہاں سے نکل جاتے، آبادیوں سے دور چلے جاتے، اور کسی کو کام خبر نہیں ہونے دیتے کہ کہاں جا رہے، ماں باپ ڈھونڈتے
اور کبھی کئی کئی دن تک کھاتے نہیں تھے. ایک دفعہ ایسی قسم کھا کے کہ میں نہیں کھاؤں گا نہیں پیوں گا جب تک تو مجھے میرا مقام نہیں بتا دے گا کہ تیری بات میں میرا مقام کیا ہے. ایسے بیٹھے ہوئے اور ہلاکت قریب ہے, کمزوری حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے, ہلاکت قریب ہے. تو اس وقت ماں باپ پہنچے, دیکھا کہ پانی میں پیر ڈوبے ہوئے پتھر پہ بیٹھے ہیں اور پانی نہیں پی رہے, اپنے رب پر قسم کھا چکے ہیں میں نہیں کھاؤں گا نہیں پیوں گا جب تک مجھے میرا مقام نہیں پتا چلتا ہے. ماں باپ نے جا کر کے کہا کہ بیٹا بس کر بیٹا بس کر, اور ہماری خاطر کچھ کھا کچھ بھی ورنہ تو ہلاک ہو جائے. تو ماں باپ کی دلجوئی کے لیے پھر پانی نوش کیا, پھر کچھ کھایا اور قسم کا دفعہ لے گیا. یہ عادت تھا ان کے خوف کا. اور کبھی کئی دنوں کے لیے غائب ہو جاتے تو والد ڈھونڈتے اور جاتے جب صحراؤں میں, تو ایک دن ایسے ہی ہوا تو پتہ چلا کہ ایک قبر کے اندر قبر کھود کے اس میں بیٹھے روئے جاتے. تو والد پہنچے حضرت زکریا علیہ السلام تو فرمایا کہ یا میرے بیٹے تم یہاں بیٹھے ہو, میں تمہیں سارے جہان میں ڈھونڈ چکا اور تم یہاں قبر کے اندر بیٹھے یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا ابا جان آپ نے تو فرمایا تھا جہنم اور جنت کے بیچ میں ایک وسیع وادی ہے, بہت بڑا فاصلہ ہے اور وہ صرف رونے سے ہی طے ہوتا ہے, تو میں اس کو کہہ کر کے جنت تک پہنچنا چاہتا ہوں. تو یہ کیفیت تھی, اور یہ نبی ہیں, اللہ کے نبی کا یاد ہے. بتائیے نبی کے دامن میں کوئی معصیت کا چھینکا بھی نہیں ہے, معصوم ہوتا ہے. یہ وہ ہستی جس کے لیے اللہ نے خود فرمایا قرآن پاک میں, بتائیے ان کی پیدائش سے پہلے ہی قرآن جن کے اوصاف بتا رہا ہے, ورنہ وہ اس شان سے پیدا ہوئے کہ مصدق بکلمۃ من اللہ بشارت دی گئی کہ وہ جو بیٹا تمہیں ملے گا یا وہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا, اور اللہ کے کلمے کی تصدیق سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق. وسیدہ اور سید ہوگا. سید کے معنی ہے سردار کے, ایک سید کے معنی ہوتے ہیں آل رسول ولد, اور دوسرا معنی ہوتا ہے سردار, یا سردار کے معنی سردار ہوگا. حسورا اور حسور ہوگا یعنی عورتوں سے ہمیشہ دور. میں نے کہا نا وہ بالکل جسمانی امراض اور لذتیں اور یہ جسمانی ضرورتیں سے بے نیاز. اللہ نے پہلے اس طرح کیا کہ گویا سراپا روح تھے, آپ روح پیدا ہو گئی, اس کی جاہیہ نام رکھا ہے. اس کی وجہ یہ بھی سراپا روح تھے, جسم تھا مگر جسم کے تقاضے پورے نہیں کیے جاتے تھے. نبی کے من الصالحین اور صالحین سے وہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کچھ انبیاء کرام کا ذکر کر رہے تھے, اور وہ اس طرح کہتے تھے کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا, اللہ نے موسیٰ کو اپنا کلیم بنایا اور کلام کا شریف بخشا, اللہ نے عیسیٰ کو روح اللہ کا شرف عطا فرمایا, کلمۃ اللہ کا شرف عطا فرمایا. حضور باہر تشریف لائے, ارشاد فرمایا وہ شہید کہاں ہے, شہید کہاں ہے؟ کون سا شہید؟ فرمایا وہ جو جنگل کے پتے کھاتا تھا اور وہ جو ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرتا تھا, نافرمانیوں سے بچا رہتا تھا, اللہ کے خوف سے روتا رہتا تھا, اور پھر خدا کی راہ میں جان دے کے چلا گیا, یحییٰ علیہ السلام. فرمایا وہ شہید کہاں ہے, اس کا بھی تو ذکر. یہ حدیث ایک اور جگہ بھی آئی ہے, وہاں پر آپ نے فرمایا کہ اللہ وانا حبیب اللہ, یہ بھی یاد رکھو کہ میں اللہ کا حبیب ہوں, اپنی طرف توجہ بھی رکھیں. اور یہاں پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور پہلے ان کی بشارت دی گئی, پھر بعد میں وہ بھی شہید ہو گئے, اور ان کے مالک حضرت زکریا علیہ السلام وہ بھی شہید ہو گئے. دونوں بزرگوں کو شہید کر دیا گیا, اور اس طرح شہید کیا جیسے نکال دیا گیا. ایک کا جسم بیچ میں سے 2 ٹکڑے کر دیا گیا, اور دوسرے کے جیسے ان کو گردن سے کاٹ دیا گیا. یحییٰ علیہ السلام کی گردن کاٹ دی گئی. ہم دعاؤں کو
اتنی عظیم ہستیوں کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا ہے اس ظالم کے ساتھ، کیسے کیسے لوگ اللہ کے نام میں کام آ گئے ہیں۔ یہ نبی معصومی ہماری قربانیاں کیا ہے بتائیے؟ ہم اگر ایسی 70,000 جانیں بھی دیتے ہیں، وہ اتنی بڑی بڑی جانیں ہیں، اتنے بڑے بڑے لوگ کہ ان کی ایک جان ہی پوری کائنات پہ بھاری ہے۔ اور پھر دیکھو کیسا بے قصور، ظاہر نبی کے معاملے میں تو بے قصور ہی ہو، ایسی پاکیزہ ذات کے جو جسم کی ضرورتیں بھی پوری کرنے کی طرف مائل نہ ہو، اس سے زیادہ پاکیزہ صفائی، تو اس ایک پاکیزہ روح کو اور کس گھناؤنی وجہ سے مارا، یہ دیکھنا وجہ بھی کیا تھی؟ وجہ ایسی گھناؤنی کے آج تک گن کھائے دنیا اور بڑا لعنت بھیجتا ہے قوموں میں، ایک قوم ہی ہو گئی، اسی لیے پہ لعنت ہے۔ آپ کہیں گے ان کا کیا قصور ہے؟ یہ تو اب 1000 سال بعد ہوئی، ان پہ لعنت کی وجہ، ان پہ لعنت اس لیے ہے کہ یہ ان کو اپنے آبا اجداد مانتے ہیں، یہ جسٹیفیکیشن کرتے ہیں اس بات کی کہ صحیح کیا ہوا ہے، یہ جو مارا گیا صحیح مارا گیا۔ یہ آج تک عیسیٰ علیہ السلام پہ تانے کرتے ہیں، ان کی والدہ پہ تہمت لگاتے ہیں، حضرت بیوی مریم پر تہمت لگاتے ہیں بدکاری کی۔ یہ حضرت عیسیٰ کلمۃ اللہ روح اللہ علیہ السلام کے دشمن ہیں اور ان کی شان میں گستاخیاں بیدبیاں کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شان کے خلاف باتیں نہیں کرتے، بلکہ ان انبیاء کرام کے بارے میں جی، تو اس لیے ان پہ بھی لعنت ہے آج کے دور کی۔ اور لعنت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے کہ جب انہوں نے اپنی گھناؤنی قسم کی خواہشوں کے لیے اتنے پاکیزہ لوگوں کو ایسی بے دردی سے مار دیا کہ کسی جانور کو بھی نہیں مارا جاتا، کسی بکری کو، جانور کو بھی ایسے ذبح نہیں کیا جاتا، انہوں نے ظالموں نے اس وقت مارا اپنی ناجائز خواہشیں پوری کر کے۔ جب بادشاہ ہیرودیاس ایک ناجائز عورت کو رکھنا چاہتا تھا، اس سے ناجائز تعلق رکھتا تھا، ہیرودیس بادشاہ کا نام تھا ہیرودیس، اور جس عورت سے تعلق رکھتا تھا وہ بھی ہیرودیاس، تو بادشاہ ہیرودیس جو ہے وہ ہیرودیاس کو اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، اور وہ منقولہ عورت تھی، اور اس کے بھائی فلکس کی بیوی تھی، اس کے بھائی کی بیوی تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اسے اس ناجائز کام سے روکا، منع کیا کہ تم اس سے تعلق نہیں رکھ سکتے، یہ تمہارے لیے حرام ہے، یہ دوسرے کی نکاح میں ہے، کوئی عورت جو دوسرے کی نکاح میں ہے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور تعلق جو ہے وہ کسی بھی غیر محرم سے نہیں ہو سکتا ناجائز، اور شادی شدہ عورت سے اور زیادہ حرام ہوتا ہے۔ تو اب جب آپ نے اس کو سمجھایا، بادشاہ تو ان کی بات سنتا تھا اور پھر رد عمل بھی ظاہر نہیں کرتا تھا، یہ الگ بات ہے کہ وہ سن کے مانتا نہیں تھا، مگر حضرت یحییٰ کی عزت ضرور کرتا تھا، ان کی قدر کرتا تھا۔ مگر وہ جو عورت تھی جس کے ساتھ اس کا معاشرہ تھا، وہ حضرت یحییٰ کی دشمن ہو گئی، اور اس نے موقع تلاش کرنا شروع کر دیا کہ مجھے موقع ملے گا تو میں اس کو یوحنا کہتے ہیں ان کی زبان میں، یوحنا کو اپنے راستے سے ضرور ہٹاؤں، یحییٰ کو اپنے راستے سے ہٹاؤں۔ ایک دن ایسا آ گیا کہ بادشاہ نے ایک دربار سجایا، ایک محفل سجائی، اور اپنے تمام بڑے بڑے لوگوں کو، ایان سلطنت کو، فوج کے افسران کو اور بڑے بڑے سرداروں کو اس نے مدعو کی۔ ناؤ نوش کا دور چلا، اس کے بعد پھر ہیرودیاس کی جو بیٹی ہے اس کو بلایا گیا، تو رقص کر کے دکھایا، وہ ناچنے گانے والی سب طائفوں کا ٹولہ تھا، اس نے رقص کیا، بادشاہ خوش ہوا، سارے درباری خوش ہوئے۔ تو اس کے بعد بادشاہ نے کہا، جیسے کہ بادشاہوں کی عادت ہوتی ہے، تم نے ہمارے مہمانوں کو خوش کیا، مانگو کیا مانگو، جو مانگو دے دو، آج اگر آدھی سلطنت بھی مانگو گی تو دے دو۔ وہ لڑکی یہ سنتے فوراً کی ماں کے پاس گئی اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ جلدی سے میں کیا مانگوں۔ بادشاہ یہ کہتا ہے، ماں نے موقع پا دیا، اس نے کہا یوحنا بپتسمہ کرنے والے کا سر مانگ لو، آج مل جائے گا تم۔
پھر یہ موقع آ گیا، وہ لڑکی فوراً واپس آئی اور بادشاہ نے کہا کہ مجھے یوحنا بپتسمہ کرنے والے کا سب دے دیجیے۔ بپتسمہ سمجھتے ہیں عیسائیوں میں ایک رسم ہوتی ہے، جب عیسائی بناتے ہیں تو اسے پانی میں ڈبوتے دھوتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، رنگ ڈالتے ہیں، اس طرح جیسے ہندوؤں میں نہیں ہوتے رنگ اس طرح، تو یہ آج تک عیسائیوں میں موجود ہے۔ بپتسمہ کا یہ جو جملہ ہے یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یوحنا بپتسمہ کرنے والے کا سب، یوحنا سے بڑا کیا ہے رسم، اللہ اکبر۔ تو پھر وہ بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو ایک دم شوق میں آ گئی، یہ کیا اس کی گمان بھی نہیں دکھتا، میں نے گمان میں نہیں کیا ایسا کوئی سوال آ جائے گا، یوحنا کا سر، یوحنا سے تمہیں کیا ڈر نہیں، ہمیں تو نہیں چاہیے، کچھ اور مانگ لو، تو کس کے بارے میں کہتے ہو، یوحنا کا سر مانگتے ہو، یوحنا کون ہے تمہیں پتا ہے؟ یوحنا بادشاہ سمجھتا تھا نا بہت نیک انسان ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام، اگر وہ نبی کے طور پہ معافی دیکھتا ہو تو بہرحال ان کے بارے میں جانتا تھا کہ ان سے زیادہ مقدس کوئی نہیں ہو سکتا، تو اس نے کہا نہیں، پھر درباریوں نے سفارش شروع کر دی اور کہا کہ نہیں اب آپ نے وعدہ کیا اپنے، تب جا کے بادشاہ بدبختی نکلا نہ ملا رہے اور یہ حکم دینا پڑا اس کو، تو اس نے کیا کیا اپنی بدبختی پہ مہر لگوائی اور جلداروں کو حکم دیا جاؤ یوحنا کا سر جاؤ، جلدار پہنچے، یہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے جب معراج پر گیا تو زکریا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ان کے والد سے، تو میں نے زکریا سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ کے ساتھ اور آپ کے بیٹے کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اور اس وقت آپ کی کیا کیفیت تھی، تو مجھے حضرت زکریا نے مجھے آسمانوں میں بتایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت کے یہ معاملہ ہوا یہاں تک جب بات پہنچ گئی، جنگلات جب جنگلات وہاں پہنچے، میرے بیٹے کا سر لینے کے لیے، تو اس وقت میں اور میرا بیٹا دونوں محراب میں نماز پڑھ رہے تھے، ہم دونوں نماز میں مشغول تھے، تو جنگلات وہاں پہنچے، انہوں نے میرے بیٹے کو پکڑا اور لٹا دیا اور ان کا سر کر سے جدا کر دیا، تو حضور نے فرمایا کہ اے ابو یحییٰ یعنی زکریا علیہ السلام، آپ نے اس کو کیا کیا اور آپ پہ کیا گزری؟ حضرت زکریا فرمانے لگے کہ میں نے اپنی نماز نہیں توڑی، میں بدستور نماز میں مشغول رہا اور میں نے نماز نہیں توڑی، یہ اللہ والوں کی نماز ایسی نماز ہے، نبیوں کی نماز ہے، اللہ نے بندوں کی نماز، اللہ اکبر، تو آپ نماز میں مشغول رہے اور اس طرح ہو گیا، پھر اس کے بعد یہ لوگ میرے پیچھے پڑ گئے، کیونکہ جب یحییٰ کو شہید کر دیا گیا تو اللہ کا غضب ان پہ نازل ہو گیا، بادشاہ مر گیا، وہ طائفہ عورت بھی مر گئی، سب مر گئی، تو یہ جو قوم میں بنی اسرائیل تھی انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا اور میں نے بددعا کی، حالانکہ ان کی بدعمالی نہیں تھی، تو جب انہوں نے یہ سمجھا کہ میری وجہ سے ہوا ہے تو کہنے لگے کہ دیکھو ہمارے بادشاہ کے اوپر اس کا جو بادشاہ ہے زکریا کا وہ غضبناک ہو گیا اس کی وجہ سے، تو بس اب ہم اپنے بادشاہ کے لیے غضبناک ہو گئے، اپنے بادشاہ کے لیے، اپنے بادشاہ کی وجہ سے، کیونکہ ہمارا تعلق اس سے، تو اس کا بادشاہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ غضب کر رہا ہے اس کی وجہ سے، تو ہمارا بادشاہ مارا گیا، ہم بھی غضب کرتے ہیں اس کی وجہ سے، اور اب زکریا نہیں بچیں گے، ان کا جب تک ہم خون گرا نہیں دیں گے ہم چین سے، یہ انہوں نے قسمیں اٹھائی اور پھر میرے پیچھے بھاگے۔ میں حالات کو دیکھتے ہوئے ایک جنگل کی طرف چلا گیا، جب اس جنگل کی طرف چلا گیا تو وہاں کوئی پناہ گاہ نہیں تھی، میں ایک درخت کی طرف بڑھا، اس درخت نے مجھے بلایا اور کہا زکریا میرے پاس آ جاؤ اور میرے اندر آ جاؤ، وہ درخت پورا پھٹ گیا اور مجھے اپنے اندر اس نے لے لیا، میں اس میں چلا گیا، پیچھے شیطان تعاقب میں تھا، اس نے میری چادر کا ایک کنارہ پکڑ لیا
اور باہر ہی اسے لٹکا رہنے دیا. دم جڑ گیا, چادر کا ٹکڑا باہر رہ گیا. جب یہ قوم میری وہاں پہنچ گئی تو شیطان نے ان کو بتایا کہ دیکھو وہ زکریا اس درد کے اندر چھپ گیا ہے, اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ چادر کی ایک نو کے کنارہ باہر ہے, یہ زکریا اندر ہے, لہٰذا تو اس کو یہی مان لو. چنانچہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کا درد کو آگ لگا دیتے ہیں اور جلا دیتے ہیں. شیطان نے کہا نہیں, ایسا نہ کرو, ایسا کرو کہ ایک آرا لے کر آ جاؤ اور اس درد کو بیچ میں سے کاٹ دو, یہ خود ہی اندر دو ٹکڑے ہو جائیں گے. اللہ اکبر. آرا چل رہا تھا, اللہ کا نبی اندر تھا اور آرا اس کے جسم تک پہنچ رہا تھا, لیکن وہ اپنے رب سے شاکی نہیں تھا, اسے اپنے رب سے کوئی شکایت نہیں تھی. ایک بیٹا قربانی دے چکا تھا اپنی جان کی باپ کی آنکھوں کے سامنے, اب باپ نے قربانی دی, ایسی قربانی میں سبحان اللہ آگے سے جسم چل گیا اور ان کی زبان میں کوئی شکایت کیا ہے. حضور نے پوچھا اے ابو یحییٰ, جس وقت آپ کے جسم پہ آرا چل رہا تھا اس وقت آپ کی تکلیف کا کیا حال تھا اور آپ کے صبر میں کیا کہتے تھے؟ تو فرمانے لگے کہ ایسا ہوا کہ جب وہ آرا میرے جسم تک پہنچا تو اللہ نے میری روح کو نکال کے اس درخت میں ڈال دیا اور یوں مجھے اس نے اس تکلیف سے بچا دیا, اور جو تکلیف میری تھی وہ درخت میں ڈال دی اللہ کی شان. اور یاد رکھنا شہید جو شہید ہوتا ہے اور جب دنیا سے جاتا ہے تو بظاہر ہمارے سامنے تو اس کو بہت بڑی بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں, اس کے جسم کے چھتڑے بھی ہو جاتے ہیں, ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جاتا ہے, لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اللہ نے اس راہ میں جیسے اسے جان دی ہوتی ہے کس طرح اپنی نامت کی آغوش میں اسے دے دیا ہوتا. بچہ جیسے ماں کی آغوش میں جا کے کیسے عاشقی پاتا ہے, کیسا سکون پاتا ہے, نہ جانے شہیدوں کو کیا کیا لذتیں حاصل ہو جاتی ہیں. اللہ کی راہ میں مرنے کا بڑا اجر ہے, یاد رکھنا. تو وہ اس لحاظ سے تو قابل رحم ہیں کہ ان پہ ظلم ہوا, ظلم اور ظالم کے خلاف نظمدہ جتنی کر سکتے کریں بے شک, لیکن اس لحاظ سے قابل رحم نہیں. چاہے بیچارے مر گئے, خواہ مر گئے, بلا وجہ مر گئے, کیوں مر گئے, نہ مر گئے, نہیں, بہت اچھی موت مرے, بہت اچھی موت مرے. جو اس کی راہ میں مرا اس سے اچھا کون مر سکتا ہے؟ یہی تو موت اصل موت ہے. تو اس لیے شہید کی زندگی ہوتی ہے اور موت بھی موت ہوتی ہے, قابل رشک موت ہوتی ہے. تو اس لیے لوگوں نے دعائیں بھی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خواہش ہمیشہ کی کہ اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا کرنا. تو بہرحال یہ حضرت زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کی کچھ واقعات تھے کی قرآن و حدیث کی روشنی میں اسی طرح اتفاق کرتے ہیں آج. اور اب اس کے بعد جو ہے مزید تذکرہ کچھ اور ہوگا. حضرت زکریا علیہ السلام کے اپنے بیٹا ہوا اور پھر اس طرح کیا نشانی بتائی ہوئی ہے, اور پھر بی بی مریم کی کچھ اور صاحب آگے آئیں گے انشاءاللہ سلسلہ آگے چلے گا. پھر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہونے والا ہے آگے تفصیل سے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سب کچھ سننے, سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان باتوں سے ہمارے ایمان میں اور ہمارے اعمال میں اللہ تعالیٰ برکت پیدا فرمائے. میری قسمت میں لکھی تھی محمد کی ثنا خانی, میری قسمت میں لکھی تھی محمد کی ثنا خانی. میرے حصے میں یوں ہی ساقیے کوثر کا جام آیا.